الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دم يهراق في سبيل الله ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دم من خشية الله لائق صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے معصوم سے بچوں، آج کا ہمارے اس مدرسے کا یہ ایک خوبصورت پروگرام ابھی مجھے میرے محترم مکرم جناب مفتی محمد تعظیم صاحب، اللہ پاک اس جوان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بتلایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں
ہمارے پڑھانے والے اساتذہ بھی دوسری جگہ پہ رہا کرتے تھے۔ مکتب کے لیے، مدرسے کے لیے کوئی الگ سے کچھ انتظام نہیں تھا۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اپنے آنے والی نسلوں کا اور اپنے موجودہ وقت میں اپنے بھائیوں کا ایمانی اعتبار سے ایسا فکر فرما رہے ہیں اور ایسی کڑھن، بے چینی، بے قراری اپنے دلوں کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور خاص طریقے سے ہمارے عظیم المرتبت بزرگ ہزاروں لاکھوں خوبیوں کے حامل جناب حضرت مولانا سید شاہد حسین صاحب دامت برکاتہم سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اپنا ہی درد نہیں ہے، ان کے دلوں میں پوری امت مسلمہ کا درد ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کا درد ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ آدمی، آپ دیکھو، آدمی اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے، کسی کے 2 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، وہ ان کی فکر کرتا ہے، وہ ان کو پڑھانے میں، لکھانے میں، ان کو کام کاج کے اعتبار سے سیٹ کرنے میں، ان کو کاروبار پہ لگانے کے لیے وہ اس اعتبار سے فکر کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہاں کے مفتی صاحب، کہاں کے حضرت والا، لیکن اس کے باوجود ہمارے آپ کے لیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں دین آئے، ہماری زندگی میں انسانیت آئے، اس کے لیے یہ حضرات کس کس انداز سے فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، پروردگار عالم وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام، وہ مالک کائنات جس نے، میرے دوستو، میرے بڑے بھائیوں، اب رب ذوالجلال نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا، چاند، سورج، ستاروں کو بنایا، یہ اتنا بڑا سورج جس نے بنایا، اس زمین سے سائنسدان اپنی تحقیق کو بیان کرتے ہیں کہ اس زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اس زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا۔ اندازہ لگائیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، کتنا بڑا ہوگا یہ سورج، کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا سورج بنایا، اور اس سورج کو بنانے کے بعد میں مالک کائنات نے، بنانے والا تو اللہ ہے نا میرے دوست، میرے بھائیوں، جو بنانے والا ہوتا ہے، جتنا اس چیز سے وہ واقف ہوتا ہے، جتنا اس چیز سے، میرے دوست، میرے بھائیوں، اس کی جانکاری جتنی اس کو ہوتی ہے، اتنی کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی نے موبائل ایجاد کیا، ایک آدمی نے گھڑی کو بنایا، ایک آدمی نے، میرے دوست، میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ریڈیو کو بنایا، ایک آدمی نے اسی طرح سے گھڑی کو بنایا۔ جتنا وہ اس بنانے والا اس چیز سے واقف ہے، دوسرا آدمی اتنی جانکاری نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے دوست، میرے بھائیوں، اللہ نے اس اتنے بڑے سورج کو بنایا، اور جب اس سورج کو بنا کر کے تیار کر دیا تو مالک کائنات نے اس سورج سے فرمایا، یہ سورج ہے نا، اللہ کو تو پتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سورج کو دیکھ کر کے وہ سورج کو بھی معبود سمجھنا شروع کر دیں گے، وہ سورج کو بھی
خدا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ رب ذوالجلال نے جب اس سورج کو بنایا تو اس سورج کو بنانے کے بعد میں مالک کائنات نے فرمایا اے سورج اچھا مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب ذوالجلال وہ پروردگار عالم جس نے سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک مجھے آپ کو تیار کیا گئے، جس رب ذوالجلال نے مجھے آپ کو بنایا گئے، پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائیں گے، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائیں گے۔ وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے او میرے بندے دیکھ میں تو تیرا وہ رب ہوں، تیرا وہ پالنہار ہوں۔ او میرے بندے دیکھ میں تو تیرا وہ پروردگار ہوں۔ او میرے بندے دیکھ تیری ماں پڑی ہوئی سو رہی تھی، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ماں کے پیٹ میں تیری پیاری پیاری آنکھیں بنانے کے اندر لگا ہوا تھا۔ اور میرے پیارے بھائیو رب ذوالجلال فرماتا گئے او میرے بندو دیکھ میں تو تمہارا وہ رب ہوں، میں تمہارا وہ خالق و مالک ہوں، میں تو تمہارا وہ داتا ہوں، میں تو تمہارا وہ معبود ہوں کہ تمہاری ماں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ماں کے پیٹ میں تیرے پیارے پیارے ہونٹ بنانے کے اندر لگا ہوا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے او میرے بندے دیکھ میں تو تیرا وہ رب ہوں، دیکھ میں تو تیرا وہ خالق و مالک مولا ہوں۔ او میرے بندے دیکھ تیری ماں بیٹھی ہوئی کھانا بنانے کے اندر لگی ہوئی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ میں تیرے پیارے پیارے کان بنانے کے اندر لگا ہوا تھا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ارے کھونا وقت سستی میں، کھونا وقت سستی میں، مہلت ہے تھوڑی، کھونا وقت سستی میں، مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک راضی۔ ارے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے عزیز و دوستو میرے پروردگار کی شان کریمی کو دیکھو، اس کی عظمتوں کو دیکھو، اس کی کبریائی کو دیکھو، وہ کتنی عظمت والا اللہ ہے۔ اس مالک نے میرے دوستو یہ سورج بنایا، جب اس سورج کو بنا کے تیار کر دیا تو میرے رب نے اس سورج سے پوچھا اے سورج اچھا مجھے یہ تو بتا دے کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اور میرے پیارے بھائیو اور محمد الرسول اللہ کے غلاموں، جب رب ذوالجلال سورج کی طرف مخاطب ہوتا گئے تو یہ سورج بول کر کے جواب دیتا گئے انت مالکی وانا مخلوق، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنو انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین، کون مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رگ بستہ دم آخر ورد صبح میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں
سے فرماتا گے او میرے بندے دیکھ میں تو تیرا وہ پالنہار ہوں، دیکھ میں تو تیرا وہ پروردگار ہوں۔ مالک کائنات فرماتا گے او میرے بندے دیکھ تیری ماں بیٹھی ہوئی کپڑے دھل رہی تھی، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ماں کے پیٹ میں تیری پیاری پیاری آنکھیں بنانے کے اندر لگا ہوا تھا۔ اللہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہمارے تو ذہن میں دل و دماغ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں گے اللہ کی محبت کو اگر سمجھنا گے، میرے رب کی محبت کو اگر جاننا گے، میرے رب کی محبت کا اگر پتہ لگانا گے، میری رب کی محبت کا میرے دوست میرے بھائیوں اگر آپ میں اندازہ لگانا چاہتے ہیں، آپ دیکھو ایک عورت ہے اور وہ عورت حمل سے گئے 7 مہینے 8 مہینے کے حمل کو وہ عورت پہنچ گئی ہے، 8 مہینے کا زمانہ گزر گیا ہے، عورت حمل سے گئے میرے دوست میرے بھائیوں 8 مہینے گزر گئے، 1 مہینہ بچے کی پیدائش کا اور باقی ہے، 8 مہینے گزر گئے، بچے کو عورت اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ ماں جو 8 مہینے کے حمل کو پہنچ جاتی ہے، ماں اپنے بستر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر حرکت کر رہا ہے، ماں اپنی دہانی کروٹ میں لیٹی ہوئی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں دہانی کروٹ میں آ جاتا ہے، ماں فوراً اپنی کروٹ کو بدل دیتی ہے کہ کہیں میرے پیٹ میں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس ماں کے دل کے اندر یہ ممتا اتارنے والا کون ہے؟ اس ماں کے دل کے اندر یہ محبت بھرنے والا کون ہے؟ اس ماں کے دل کے اندر یہ محبت کی آگ لگانے والا کون ہے؟ ماں اپنی بائیں کروٹ پہ لیٹ جاتی ہے، ماں بائیں کروٹ میں لیٹ جاتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر حرکت کر رہا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں بائیں کروٹ میں آ جاتا ہے، ماں فوراً اپنی کروٹ کو بدل دیتی ہے، ماں اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، رب ذوالجلال کی قسم یہ وہ ماں ہے جس ماں نے ابھی بچے کی نہ انگلیوں کو دیکھا گے، نہ ابھی ماں نے بچے کی اسی آنکھ کو دیکھا گے، نہ ماں نے بچے کے ابھی پیروں کو دیکھا گے، نہ ماں نے ابھی بچے کے کانوں کو دیکھا گے، ابھی ماں نے بچے کے نہ اپنا ناک کو دیکھا گے، ابھی ماں نے بچے کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا گے۔ 8 مہینے کے حمل کو پہنچ جاتی ہے، ماں سینے کے اوپر چڑھنا بند کر دیتی ہے کہ کہیں میرا پیر سینے میں اوپر نیچے نہ رکھا جائے اور میرے پیٹ میں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ دنیا میں آخرت کے واسطے سامان کر غافل، دنیا میں آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر رات کو ہے اٹھتا جو جانا دور ہوتا ہے۔ ابھی بچے کی پیدائش میں 1 مہینہ اور باقی ہے، ماں گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتی ہے، ماں بازار جانا آنا بند کر دیتی ہے، ماں رشتہ داری میں جانا آنا بند کر دیتی ہے، ماں اپنے میکے میں جانا آنا بند کر دیتی ہے، ماں اپنے پڑوس میں جانا آنا بند کر دیتی ہے کہ کہیں میرا پیر اوپر نیچے نہ رکھا جائے اور میرے پیٹ میں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت
عزت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے دنیا کی غفلت نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کی محبت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ آپ دیکھو ماں کی محبت کو دیکھو، ماں نے نہ بچے کی انگلی بنائی، نہ بچے کی ماں نے ایک بال بھی بنایا، نہ ماں نے بچے کا ناک بنایا، نہ ماں نے بچے کے کان بنائے، نہ ماں نے بچے کے پیر بنائے، نہ پیروں کے ناخون بنائے۔ میرے رب کی قسم، ماں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہائے ہائے میرے دوست، میرے بھائیوں، میرے رب نے ماں کے دل کے اندر اتنی محبت اتار دی ہے، ماں کے دل کے اندر اتنی ممتا اتار دی ہے کہ ابھی بچے کی پیدائش میں ابھی 15 دن کا وقت باقی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، ماں اپنے گھر کے اندر رہ رہی ہے، اب ماں اپنے گھر کے زینے پہ بھی نہیں چڑھ رہی ہے، اب ماں دوسری منزل پہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں میرا بچہ پل رکھا گے، میرے پیٹ میں میرا بچہ پرورش پا رکھا گے، کبھی میرا پیر سینے پہ اوپر نیچے نہ پڑ جائے اور میرے پیٹ میں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ماں کی محبت کا حال یہ ہے، جب ماں کی ممتا کا حال یہ ہے، اندازہ لگاؤ میرے دوست، میرے بھائیوں، میرے اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی، میرے رب کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی، میرے معبود کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی۔ کون؟ وہ اللہ۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، جو میرا رب یہ کہتا ہے، او میرے بندے میں تیرا رب ہوں، او میرے بندے میں تیرا معبود ہوں، او میرے بندے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا معبود ہوں، تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، او میرے بندے تو دیکھتا نہیں جب میں تیری ماں کے پیٹ میں تجھے بنانے میں لگا ہوا تھا، مالک کائنات فرماتا ہے، او میرے بندے جب میرے تیری ماں کے پیٹ میں تیری آنکھیں بنانے کے اندر لگا ہوا تھا، میں چاہتا تو ایک آنکھ کو چھوٹی بنا دیتا اور دوسری آنکھ کو بڑی بنا دیتا، او میرے بندے اگر میں ایسا کر دیتا تو بدصورت بن جاتا۔ میرا رب فرماتا ہے، او میرے بندے جب میں ماں کے پیٹ میں تجھے تیار کر رہا تھا، میں چاہتا تو تیرے ایک کان کو چھوٹا بنا دیتا اور دوسرے کان کو بڑا بنا دیتا، او میرے بندے میں چاہتا تو تیرے ایک ہونٹ کو باریک بنا دیتا اور دوسرے ہونٹ کو موٹا کر دیتا، اگر میں ایسا کر دیتا تو بدصورت بن جاتا۔ ہائے ہائے کتنی محبت فرمانے والا اللہ ہے، کتنا پیار کرنے والا اللہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں او میرے بھائیوں، اپنے رب کی جس میرے رب نے میرے آپ کے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے، ایسی ایسی نعمتوں سے، ایسی ایسی رحمتوں سے میرے دوست جس رب نے نوازا ہے، ہم اس اللہ کے لیے نماز نہ پڑھیں، ہم اپنے اس رب کا قرآن نہ پڑھیں، ہم اس رب کے لیے رکوع نہ کریں، ہم اس رب کے لیے سجدے نہ کریں، ہم اس اللہ کے لیے کلمہ نہ پڑھیں، ہم اس رب کو راضی کرنے کے لیے استغفار نہ کریں، ہم اس رب کو راضی کرنے کے لیے میرے دوست، میرے بھائیوں، تسبیح نہ پڑھیں، ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ کیسی قدرت والا اللہ! کیا آپ دیکھتے نہیں؟ کیا میں اور آپ مشاہدہ نہیں کرتے؟ ایک بیٹا ہے،
ایک باپ کا بیٹا ہے میرے دوست میرے بھائیوں، وہ ایک باپ ہے اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھنے کے لیے جاتا ہے، رشتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، باپ جا رہا اپنے بھائی کو لے لیا، اپنے 2 جوان بیٹوں کو لے لیا، ماموں کو لے لیا، بیٹا بھی گیا میرے دوست، ماموں بھی ساتھ میں گئے، لڑکے کے ماموں بھی ساتھ گئے میرے دوست میرے بھائیوں، اور اتنا ہی نہیں بھائی بھی ساتھ گئے، لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کو لے کر لڑکے کو دیکھنے گئے۔ جب گھر پہ پہنچے لڑکے کو بلایا، کاروبار دیکھا تو اعلیٰ درجے کا ہے، لڑکا سامنے آیا تو میرے دوست میرے بھائیوں ہاتھ بھی صحیح گئے، پیر بھی صحیح گئے، کان بھی صحیح گئے، ناک بھی صحیح گئے میرے دوست، ہونٹ بھی صحیح گئے، دیکھنے میں خوبصورت بھی گئے، گھیر میں گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی گئے، فیکٹری کارخانے بھی گئے، لیکن وہ لڑکا جو انتہائی حسین بھی گئے، جمیل بھی گئے، تندرست بھی گئے، اس کی ایک آنکھ کے اندر تھوڑا سا بھینگا پن ہے، خدا کی قسم اتنی معمولی سے نقص کو دیکھ کر کے باپ بھی بھائی بھی لڑکی کا ماموں بھی میرے دوست میرے بھائیوں اتنی سی کمی کو دیکھ کر کے لڑکے کو فیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ واہ واہ تے میرے رب میرے معبود تیری شان کریمی پہ قربان ہو جائے، تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا، تو نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا میرے دوست میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں نوازشات پہ نوازشات کی میرے دوست میرے بھائیوں، اپنے کرم کے اوپر اپنی رحمتوں کی، اپنے کرم کی، اپنے فضل کی ہمارے اوپر میرے دوستوں برسات کر رکھی ہے۔ میرا رب کہتا ہے او میرے بندے میں تیرا وہ رب ہوں، دیکھ تیری ماں کو دیکھ، تیری ماں جب پیٹ سے تھی، تیرے ماں جب حمل سے تھی، ایک طرف عورت ہے حمل سے گئے، ایک طرف اس بچے کا باپ ہے جس کا یہ نطفہ ہے، وہ باپ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھی، ہفتے کی نماز چھوڑی، 15 دن کی نمازیں چھوڑی، مہینے کی نمازیں چھوڑی، میرے اللہ کی قسم نہ یہ باپ نماز پڑھ رہا نہ اس کی بیوی نماز پڑھ رہی، جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، جس کے پیٹ میں بچہ میرے دوست پرورش پا رہا ہے، نہ یہ شوہر نماز پڑھ رہا، نہ یہ بیوی نماز پڑھ رہی، نہ یہ شوہر قرآن پڑھ رہا، نہ یہ بیوی نماز پڑھ رہی، نہ یہ بیوی قرآن پڑھ رہی، نہ یہ شوہر میرے اللہ کا قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، نہ یہ شوہر میرے قرآن میرے رب کے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے، نہ یہ بیوی اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار گئے، نہ درود پڑھا، نہ کلمہ پڑھا، نہ استغفار کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہائے ہائے اتنا بڑا ظالم شوہر بنا ہوا، اتنی بڑی باغی عورت بنی ہوئی ہے جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا، میرے اللہ کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے اللہ کی قسم میرے رب کی محبت کو دیکھو، میرے رب کے پیار کو دیکھو، یہ وہ شوہر ہے جو جھوٹ بھی بول رہا، غیبتیں بھی کر رہا، چغلیاں بھی کر رہا، بازار میں جا رہا، بدنگاہی کر رہا، اپنی نظروں کا غلط استعمال کر کے زنا کر رہا، ایک طرف یہ عورت ہے غیر مردوں کو دیکھ کر کے میرے دوست میرے بھائیوں بن سمر کر کے تیار ہو رہی، ایک طرف اتنا بڑا باغی شوہر ہے، ایک طرف اتنی بڑی باغی یہ عورت ہے۔ میرا اللہ چاہتا ناراض ہو کر کے جب یہ اتنا بڑا باغی شوہر ہے، اتنی باغی عورت ہے، اللہ چاہتا اس عورت کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہو رہا تھا، میرا رب ناراض ہو کر کے، میرا رب غصہ کھا کر کے، میرا اللہ ان کے اوپر ناراض ہو کر کے جب اس عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو رہا تھا، اللہ اس کو کتے کی شکل دے دیتا، اللہ اس کو بلی کی شکل دے دیتا، اللہ اس کو گدھے کی شکل دے دیتا، اللہ اس کو سانپ اور بچھو کی شکل دے دیتا۔ واہ میرے محبوب تیری محبتوں پہ قربان ہو، تو کتنی محبت والا ہے، تیری محبت کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اے میرے معبود چل تو ایسا نہ کرتا تو اے میرے اللہ جس شوہر نے تیری اتنی
نافرمانیاں کی ہوں، جس عورت نے 9 مہینے پیٹ میں بچہ رہا، قرآن گھر میں رہا، قرآن گھر میں رکھا رہا، ہائے ہائے میرے اللہ کے قرآن کو لے کے پڑھائی تو کیا کرتی، میرے رب کے قرآن کو اپنے سینے سے کیا لگاتی، میرے اللہ کے قرآن کا بوسہ تو کیا لیتی، میرے رب کا قرآن رکھا رہا، گرد و غبار جمتا رہا، میرے اللہ کے قرآن کو اس 9 مہینے میں اس باغی عورت نے، اس باغی شوہر نے میرے اللہ کے قرآن کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ اتنی نافرمانی، اس کے باوجود میرا اللہ چاہتا ناراض ہو کر کے اس پیدا ہونے والے بچے کو، اس پیدا ہونے والی بیٹی کو، اس پیدا ہونے والے بیٹے کو، اس پیدا ہونے والے بچے کو میرا اللہ چاہتا لنگڑا کر دیتا، لولا کر دیتا، اپاہج کر دیتا، مجبور کر دیتا، معذور کر دیتا، اندھا کر دیتا، بہرا کر دیتا، گونگا کر دیتا، دماغ کو فیل کر دیتا۔ واہ واہ میرے معبود، تیری محبتوں پہ قربان ہو جائے۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود جب اس عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، انتہائی حسین و جمیل ہے، آنکھیں دیکھو بالکل صحیح، کان دیکھو بالکل صحیح، ہاتھ دیکھو بالکل صحیح، پیر دیکھو بالکل صحیح، او ہونٹ دیکھو بالکل صحیح، او میرے بھائیوں دل دیکھو بالکل صحیح، پھیپھڑے دیکھو بالکل صحیح، گردے دیکھو بالکل صحیح۔ او میرے بھائیوں، میرا رب کتنی محبت کرنے والا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو راضی کرو۔ میرے رب کی محبت کو دیکھو، اتنا بڑا نافرمان شوہر، اتنی بڑی نافرمان عورت، اس کے باوجود جب میرا اللہ اس کے ساتھ بھی محبت کا یہ برتاؤ کر رہا کہ جب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا بغیر آپریشن کے ہو گیا، میرے دوست، میرے بھائیوں، بالکل جسم کا صحیح سالم ہو گیا، میرا اللہ چاہتا اس پیدا ہونے والے بچے کو ہاتھ بھی دے دیتا، پیر بھی دے دیتا، کان بھی دے دیتا، زبان بھی دے دیتا، دل بھی دے دیتا، گردے بھی دے دیتا، پھیپھڑے بھی دے دیتا، میرا اللہ اس کے دماغ کو فیل کر دیتا۔ خدا کی قسم، اگر دماغ فیل ہو جاتا ہے، جوان عمر کا ہے، پتہ نہیں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، میرے دوست، میرے بھائیوں، اگر دماغ فیل ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، 10 آدمی کھڑے ہوئے ان کے بیچ میں جوان ہو کر کے پخانہ کر لیتا ہے، پخانے کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ واہ واہ میرے معبود، تو نے کس قدر کرم فرمایا، تو نے اپنی نوازشات سے ہمیں کس قدر مال و مال فرمایا۔ میرے بھائیوں، سیدنا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، میرے دوست، میرے بھائیوں، ایک عورت، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک عورت ہے، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا، نہلا
नहलाने वाली औरत घर में आई, औरतें जमा हो गई, औरत जमा हो गई घर में मुर्दे को देखने के लिए, औरतें घरों से भरी हुई गई। एक औरत नहलाने वाली आ गई, मरी हुई औरत को मेरे दोस्तों मेरे भाइयों तख्त के ऊपर लिटा दिया गया गुस्ल देने के लिए। सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये बात आप हजरात की बरकत से मेरे जहन में डाली। ओ मेरे भाइयों, हम दूसरों की इज्जतों का दिवाला निकालते गए, हम दूसरों की इज्जतों को पामाल करने के लिए खुदा की कसम कितने घराने ऐसे हैं जिन मेरे आपके घरानों में मेरी आपकी जवान जवान बेटियां इसलिए बैठी हुई हैं कि अगर उनका कहीं रिश्ता आता गए तो महल्ले वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार ना जाने कौन कौन लगे सगे इधर उधर के हो करके उस होने वाली बेटी के रिश्ते को तुड़वा देते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, उस रिश्ते को होने नहीं देते। खुदा की कसम, दुआएं दो फातिमतुज ज़हरा के अब्बा को, दुआएं दो हसन हुसैन के नाना को, दुआएं दो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सरताज को जिन्होंने ये दुआ की थी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे महबूब, मेरी उम्मत को इस तरह से हलाक ना करना, मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा अजाब नासिल ना करना कि अगर वो गुनाह कर बैठे उनकी शक्लें बंदरों के जैसी बन जाएं, उनकी शक्लें सूअरों के जैसी बन जाएं, उनकी शक्लें जानवरों के जैसी बन जाएं। ऐ मेरे परवरदिगार, इस तरह से मेरी उम्मत को जलील और रुसवा न करना। वरना मेरे भाइयों, आज कौन सा गुनाह ऐसा है जो हम ना कर रहे हो? छल फरेब, धोखेबाजी, दगाबाजी, सट्टा, जुआ, शराब, नशा, बीमारी, मेरे दोस्त मेरे भाइयों, बदकारी, ज़िना, कौन सा गुनाह ऐसा है जो इस वक्त में हम नहीं कर रहे हैं? ओ मेरे भाइयों, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। औरत, मुर्दा औरत, उसको तख्त पे लिटा दिया गया। अब उसको नहलाने की तैयारी हो रही, घर में औरतें भरी हुई है। नहलाने वाली औरत एकदम से वो बोल के कहने लगी, ऐ बहनों, वो बोल के कहने लगी, ऐ बहनों, नहलाने वाली औरत मुर्दा औरत की तरफ मुखातब है, नहला रही है, अपना हाथ ले रखा है उस औरत की रान पे, मुर्दा औरत की रान पे उसका हाथ गए, पानी डाल करके उसकी रान को धुल रही है। इतने में वो नहलाने वाली औरत बोल करके कहती है, ऐ बहनों, ऐ बहनों, अल्लाह से डरो। एक मर्तबा इस औरत को मैंने गैर मर्द के घर से निकलता देखा है। इतना कहना था मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये बात कहनी थी, मेरे रब को बुरी लग गई, मेरे अल्लाह को बुरी लग गई जिस वक्त में ये जुमला उस औरत की जुबान से निकला, नहलाने वाली औरत के, कि बहनों अल्लाह से डरो। मैंने इस औरत को एक मर्तबा गैर मर्द के घर से निकलते देखा, बस ये जुमला कहना था। वो नहलाने वाली औरत, उसका हाथ उस मुर्दा औरत की रान पे चिपक गया, चिपक गया। रान से हटाना चाहती है, हाथ नहीं हटता, आगे करना चाहती है, नहीं होता, पीछे करना चाहती है, नहीं होता। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, बाहर लोग जमा गए, कह रहे जल्दी करो, जल्दी करो, इतनी देर क्यों हो रही है, मुर्दे को जल्दी निकालो, नमाज में देर हो रही है। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, औरत हाथ उठाना छुटाना चाहती है, हाथ नहीं छूटता। 6 घंटे गुजर गए, 8 घंटे गुजर गए, 10 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए। हाय हाय, चारों तरफ शोर मच गया, दुनिया जमा हो गई। ओ मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, मुर्दा औरत के बदन से बदबू आने लगी, ताफुन फूटने लगा, बदबू फैलने लगी। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, कहा क्या बात है? पता लगा औरत का हाथ, नहलाने वाली औरत का हाथ इस मुर्दा औरत की रान से चिपक गया, छूट नहीं रहा है, अलग नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, अब क्या हुआ? कुछ लोगों ने कहा, जो लोग थे उन्होंने कहा ऐसा करो, ये जो नहलाने वाली औरत है इसका हाथ काट
دو، اس کا ہاتھ الگ کر دو، مردے کو کب تک رکھیں گے، مردے میں بدبو آنے لگی ہے، جلدی کرے دفن کرنے کی۔ جب یہ بات کہی وہ عورت جو نہلا رہی تھی اس کے گھر کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنی عورت کا ہاتھ کاٹنے نہیں دیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو کہا اچھا ایسا کرو، یہ جو مردہ عورت ہے اس کی ران کے گوشت کو کاٹ دو، اس کی ران کو اتنا کاٹ دو، الگ کر دو، کم سے کم جنازہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ میرے دوستو وہ جو مردہ عورت تھی اس کے گھر والوں نے اس بات کو منع کر دیا کہ نہیں نہیں ہم اپنے مردے کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم اپنے مردے کا گوشت نہیں کٹنے دیں گے۔ جب یہ بات ہوئی پریشانی بڑھ گئی، اب کیا کریں؟ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور یہ کہا یا شیخ یا امام، سب لوگ پریشان ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ عورت کا انتقال ہو گیا، بدبو پھوٹ رہی ہے، پورا گھر بدبو میں پھیل گیا ہے، یا شیخ آپ دیکھیں عورت کا ہاتھ جو غسل دینے والی عورت تھی اس کا ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ امام مالک نے کہا مجھے ساتھ لے کر کے چلو۔ جب امام مالک ساتھ ہو گئے، گھر میں آ گئے، کہا کپڑا ڈال دو، پردہ کر دو، پردہ کر دیا۔ امام مالک بیٹھے ہوئے، امام مالک نے نہلانے والی غسل دینے والی عورت سے کہا مجھے یہ بتا جب تو اس عورت کو غسل دے رہی تھی تو نے کچھ کہا ہے کیا، تو نے اپنی زبان سے کوئی بات نکالی ہے کیا؟ اس عورت نے کہا یا شیخ، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، اے اپنے وقت کے امام، اور تو کوئی بات نہیں، میں نے اتنا کہہ دیا تھا نہلاتے ہوئے عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہ ایک مرتبہ اے بہنوں اللہ سے ڈرو، ایک مرتبہ اس عورت کو میں نے غیر مرد کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اتنا کہنا تھا۔ امام مالک نے فرمایا اے عورت تو نے ظلم کر دیا، میرے رب کی حدیں توڑ دی ہے، تو نے اس مری ہوئی عورت کو بھی نہ چھوڑا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو نے اس کو مرنے کے بعد میں بھی ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ امام مالک نے فرمایا اب ایسے نہیں، اب جلاد کو بلاؤ، اب جلاد کو بلاؤ اور اس سے کہو یہ عورت جو غسل دے رہی تھی اس کے اوپر درے مارنے، کوڑے مارنے شروع کر دے۔ کوڑے مارے، کوڑے مارتے رہے، 10 کوڑے مارے، 20 کوڑے مارے، 30 کوڑے مارے، 50 کوڑے مارے، 60 کوڑے مارے، ہاتھ نہیں چھٹ رہا، ران سے الگ نہیں ہو رہا۔ جب 80 کوڑے لگے وہ عورت جو تھی اس کا ہاتھ ران سے الگ ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے بھائیوں کی عزتوں کا کھلواڑ بنا رکھا ہے، آج ہم نے اپنے بھائیوں کی عزتوں کو پامال کر رکھا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، آج نہ جانے کون سا گناہ ایسا ہے، او شراب کے متوالے، او نشے کے متوالے، تجھے پتہ نہیں میرے رب نے فرمایا، میرے رب کے حبیب سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کے دانت سینگوں کے برابر ہوں گے اور ان کا نیچے کا ہونٹ سینے پہ لٹک رہا ہوگا اور اس کا اوپر کا ہونٹ میرے دوست میرے بھائیوں گھٹنوں تک لٹک رہا ہوگا اور اس کی زبان نیچے زمین پہ لٹک رہی ہوگی میرے دوست میرے بھائیوں، اور اس کے بدن سے راد اور پیپ بہ رہی ہوگی، اس کے بدن کے اوپر کوڑ لگا ہوا ہوگا۔ او میرے بھائیوں، جب وہ قبر سے اٹھیں گے لوگ ان کو دیکھ کے رو پڑیں گے، اے پروردگار یہ کون ہے، یہ ایسے کون سے پاپی ہے، یہ ایسے کون سے گناہگار گے، انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا گے کہ جن کی وجہ سے آج تو نے ان کو اتنا رسوا کر رکھا۔ میرا رب فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو شرابیں پیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نشہ کر کے اپنے دلوں کو تسکین دیا کرتے تھے۔ او میرے بھائیو، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے رب کی حدوں کو نہ توڑو۔ میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سب کے سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، آپ تمام حضرات کو مبارک ہو، آپ کا یہ مدرسہ، آپ کا یہ مکتب
مکتب، میرے دوست میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو، غیبتیں نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، چھل فریب نہ کرو، دھوکے بازی نہ کرو، دغا بازی نہ کرو، کم نہ تولو، کم نہ ناپو، کسی کو اپنی ذات سے دکھ نہ دو میرے بھائیوں، کسی کو بھی دکھ نہ دو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ایمان والے ساتھیوں۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ایمان والا وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ اس کی ذات سے ہر ایک کو فائدہ، ہر ایک کو فیض پہنچے، وہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بے بسوں، بے کسوں، لاچاروں، محتاجوں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ غریب غریب برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ میرے دوست میرے بھائیوں، یتیم برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ میرے دوست میرے بھائیوں، کوئی فاقہ کش ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ میرے دوست میرے بھائیوں، میرے نبی کی تعلیم یہی ہے کہ ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، اپنے بھائیوں کو راحتیں پہنچاؤ، اپنے بھائیوں کا بھلا چاہو، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہی ان مدرسوں کا مقصد ہے، یہی ان مدرسوں کو قائم کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ کی قسم یہاں پہ یہی سکھائی جاتا ہے، یہاں پہ یہی پڑھایا جاتا ہے، یہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، چھل فریب نہ کرو، دھوکے بازی نہ کرو، کسی کا مال غصب نہ کرو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہی ان مکتبوں میں، یہی ان مدرسوں میں سبق سکھایا جاتا ہے، یہی یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کی محبت کا شکر گزار ہوں میرے دوست میرے بھائیوں، اور اپنے ان بزرگوں کا میرے دوست میرے بھائیوں میں سب کا ممنون و مشکور ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے اس مدرسے سے جڑیں، اپنے مدرسے کی ہر اعتبار سے خدمت کریں۔ آپ دیکھو یہ آپ کا مدرسہ ہے، دیکھو اس کی دیوار کو دیکھو، اپنے گھروں کو بھی دیکھو اور اس مکتب کو بھی دیکھو جہاں میرے آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے، جہاں پہ میرے اور آپ کے بچے میرے نبی کی تعلیم کو سیکھ رہے۔ یہ دیواریں ہیں، ان کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے۔ میرے آپ کے گھر میں پیو پی ہو رہی ہے، میرے آپ کے گھر میں اے سی لگ رہے گے، میرے آپ کے گھر میں پنکھے لگ رہے گے، میرے آپ کے گھر میں ماربل لگے ہوئے، ٹائل پتھر لگے ہوئے گے۔ یہ آپ کا مکتب، یہ میرے آپ کے بچوں کے لیے یہ دین کو سکھانے کا مکتب۔ آپ دیکھو لینٹر بھی نہیں ہے، معمولی درجے کی چادر لٹک رہی ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، ان کی ہر اعتبار سے میرے دوست میرے بھائیوں دیکھو اپنے ان مکاتب کی، اپنے ان مدرسوں کی، اور یہ پڑھنے والے لوگ اور یہ پڑھانے والے لوگ، میرے دوست میرے بھائیوں ان کی قدر کرو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ میرے دوست میرے بھائیوں، ایسے دین کے کاموں میں اپنی جان کو، اپنے مال کو لگاؤ، اور اپنے مال کو لگا کر کے ان مدرسوں کو پروان چڑھاؤ۔ انشاءاللہ امید رکھے یہ میرے آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگا، میرے آپ کے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، مومنین مومنات کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ میرا دل چاہتا ہے آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ، دیکھنے میں چند لوگ ضرور لگ رہے، دیکھنے میں چند احباب بیٹھے ہوئے ضرور معلوم ہو رہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے، لیکن واہ، میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ میں میرے رب کے دین کی باتیں سنی ہیں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ میں دل لگا کر کے اپنی پوری توجہات کے آپ نے اس طرح مرکوز کر کے اللہ کے دین کی باتوں کو سنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اس وقت میں اللہ نے جو آپ کو توفیق دی، میرے بھائیوں، اس نورانی ماحول میں آپ کا یہ مکتب، آپ کا یہ مدرسہ جس میں ٹین شیٹ پڑا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو یاد کروں، میں اللہ کے دین کے لیے آپ کو پکاروں، آپ کو آوازیں دوں۔ او میرے بھائیوں، میرے رب نے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنے اللہ کے نام پہ اس مدرسے کو ترقی دینے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، میرے دوست میرے بھائیوں، 1000 روپے یا 2000 روپے یا 500 روپے یا جتنا بھی میرے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس مجمع میں سے اٹھ کر کے سب سے پہلے اللہ کے نام پہ کون میرا بھائی ایسا ہے جو اٹھ کر کے سب سے پہلے شروع
شروعات کرے۔ واہ واہ، آپ کا یہ اتنا دل کے ساتھ میں بیٹھ کر کے سننا، آپ کا یہ دل کے ساتھ میں اتنا جم کے بیٹھنا، مجھے اندازہ لگ رہا کہ میرے اللہ نے آپ کو قبول کر لیا گے، میرے رب نے آپ کے پیسوں کو قبول کر لیا گے۔ او میرے بھائیوں، اس مجمع میں بیٹھنے والے جتنے بھی یہ نوجوان ہیں، جتنے بھی یہ بزرگ ہیں، کوئی بھی میرا بھائی خالی نہ رہے۔ میرے اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، اللہ نے جتنا بھی آپ کو نوازا گے، آپ آئیں اور آ کر کے مدد فرمائیں۔ عرفان بھائی کی طرف سے 1000 روپے کا اعلان ہو رہا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ۔ شاہ نواز بھائی کی طرف سے 500 روپے، بارک اللہ، آپ نے کمال کر دیا۔ دیکھو میرے بھائی اٹھ اٹھ کر کے کیسے آ رہے، محبت میں آ رہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آ رہے۔ آؤ میرے بھائیوں، جلدی سے آؤ اور بیٹھو انشاءاللہ میرے دوست، میرے بھائیوں، اب دعا ہوگی انشاءاللہ، اب دعا ہوگی۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ اب ہمارے سامنے ہمارے آپ کے مدرسے کے سرپرست، ہمارے سب کے محبوب میرے بھائیوں کو جانے کا ماحول نہ بنائے، آپ حضرات بیٹھو۔ اللہ پاک نے آپ حضرات کی برکت سے یہ باتیں کہلوائی، جم کر کے بیٹھ جائیں۔ بیٹھو میرے بھائی، جانے کا ماحول نہ بنائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھو بھائی، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ جنریٹر کا انتظام نہیں ہے؟ ڈال دو بیٹا۔ بھائی دیکھو، یہ چل کیوں نہیں رہا؟ بیٹھ جاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات نے جزاک اللہ جزاک اللہ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ میں، واہ واہ جوان، اللہ تیری جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ۔ حاجی عاقل صاحب میوڑ، حاجی عاقل صاحب میوڑ، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ میرے جوان بھائی، اللہ تیری جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، 5000 روپے کا اعلان فرمایا، بارک اللہ بارک اللہ۔ الحمدللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، میں اپنے ان بزرگوں کے حضرت مولانا سید صاحب سے مجھے بے انتہا والہانہ تعلق ہے، اور مفتی تعظیم صاحب ماشاءاللہ، میں ان کو بہت دل سے، بڑی دل کی گہرائی سے میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ ان حضرات کی محبت پہ میرا یہاں آنا ہوا، اور آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ میں آپ حضرات بیٹھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی چند دن پہلے ابھی میں اپنے مولانا فرقان صاحب سے کہہ رہا تھا، میوڑ کے 10 لوگ گئے تھے وہاں جلسے کی تاریخ کے لیے، لیکن میرے پاس میں وقت نہیں تھا، مجھے بالکل مجبور ہو کر کے مجھے ان سے معذرت کرنی پڑی۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، وقت مل گیا، آپ حضرات کے درمیان حاضری ہو گئی، اور آپ نے اتنے جم کر کے ماشاءاللہ دین کی باتوں کو سنا۔ میرے بھائیوں، جو ہمارے احباب ابھی یہاں سے اٹھ کر کے کسی ضرورت سے گئے وہ ضرورت سے فارغ ہو کر کے فوراً آ کر کے بیٹھے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اپنے اس مکتب سے، اپنے اس مدرسے سے برابر جڑے رہے، آپ ہر اعتبار سے اپنے اس مدرسے کی خدمت کرتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی، اور اس کا بہترین بدلہ اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ عاشق انصاری 2000، ہمارے بھائی عاشق انصاری صاحب کی طرف سے 2000 روپے کا اعلان ہوا۔ بھائی محبوب 1000، بھائی محبوب صاحب کی طرف سے 1000 روپے کا اعلان ہوا۔ بارک اللہ بارک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔